حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو الأصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء ربهم يرزقون اجتماع سے مطلب سورہ حمد تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہنشاہ حسین صاحب بادشاہ حسین صاحب قاری صاحب کے ساتھ خبردار خبردار خدا کی راہ میں جو شہید ہو جائیں انہیں مردہ تصور نہ کرنا بل احیاء عند ربہم بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے کہ رہ کے وہ گھنگے کہ جن کی کوئی گنتی و شمار نہیں ہے
اور جنہیں ایسے گمنام وہ ہیں کہ نہ کوئی ان کا نام جانتا ہے، نہ کوئی ان کا حسب نام جانتا ہے، نہ کوئی ان کا نسب جانتا ہے، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی اہل بیت کی شان میں گستاخ خلق کے یہ بتاتے ہیں کہ ہماری نسل صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے کردار سے یہ سمجھا جائے کہ ہمارا نطفہ صحیح نہیں ہے، اور اپنی ماں کی خیانتوں کا وہ اعلان کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ ہوا ہی نہیں۔ یہ جملہ کہنے کے لیے بہت زیادہ نجاست کی ضرورت ہے۔ توجہ کرتا ہوں، اس جملے کو کہنے کے لیے بہت زیادہ نجاست کی ضرورت ہے۔ محمد کیونکہ پاک و پاکیزہ انسان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کینسر ہوتا ہے اور آپریشن کر کے اس غدے کو نکال دیا جاتا ہے تو کچھ اس کے سیلز بچ جاتے ہیں، اور ان سیلز کو مارنے کے لیے کیموتھراپی ہوتی ہے تاکہ اس سیلز سے بچے ہیں وہ بھی مر جائیں۔ یزیدیت کا غدہ تو نکال دیا گیا، توجہ کہتا یزیدیت کے پھوڑے کو پھوڑ دیا گیا، لیکن زخم کے کچھ جراثیم باقی ہیں جو آج بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا رشتہ وہاں سے ہے۔ تو قرآن جسے زندہ کہہ رہا ہے اسے یہ مردہ کہہ رہے ہیں، تو یہ اسے مردہ نہیں کہہ رہے بلکہ اپنے مردہ ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو پھر اس زندہ کو مردہ نہ کہتے۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ حسین صرف زندہ نہیں ہے، وہ آپ جانتے ہیں جوش ملی آبادی کا مشہور شعر کہ جو وہ کہتے تھے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، اگر دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہے یا نہیں زندہ ہے کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے، نانپارہ کی گلیوں میں جا کے دیکھ لیں، نانپارہ کی گلیاں بتائیں گی کہ حسین زندہ ہے۔ تو اپنی آنکھیں اگر آنکھیں سلامت ہیں تو آنکھوں سے دیکھا ہوگا ہر سال سبیلیں بڑھ رہی ہیں اور ہر سال عزاداری بڑھ رہی ہے۔ بہت سے گھروں پہ امام حسین کے پرچم نانپارے میں داخل ہوئیے اور آپ کو پرچم نظر آئیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، اس لیے کہ ہم پاک ہیں۔ میں توجہ کرتا ہوں، یہ اپنی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر پہ پرچم حسین کا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نجاست گھر میں نہیں ہے، طہارت گھر میں ہے۔ صلوات پڑھتے محمد شہیدوں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے کیا نظام کیا؟ دیکھیے کربلا میں دوسری قوموں کو لوگ جاتے ہیں، ہندو، آپ نے شاید ایک سکھ کا وہ سنا ہوگا، وہ یہ کہتا ہے پگڑی لگا کے کہ ہم جب کربلا جاتے ہیں مشی میں چلتے ہیں تو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں اور آ کے ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں۔ بچوں کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے ہم ان سے یہ کہتے ہیں مسلمان نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں اسی لیے تو ہاتھ چوم رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں بھائی، اسی لیے تو ہاتھ چوم رہے ہیں۔ بھائی آپ مسلمان نہیں ہو، ہاتھ کیوں چوم رہے ہو؟ کہا اس لیے ہاتھ چوم رہے ہیں کہ تم حسین کے مہمان ہو۔ حسین کا مہمان کون؟ سردار جا رہا ہے، اے مسلمانوں جا کے رسول کی قبر کا رخ کر کے اور رسول کی بیٹی کہ جو جنت البقیع میں سو رہی ہے واسطہ دے کے کہو کہ ہمارے کلمے کو درست کر دیا
کون وہ لوگ ہیں؟ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو لوگ اپنا رشتہ یزید کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کہہ رہے کربلا ہوئی نہیں. اچھا اگر کربلا نہیں ہوئی تو پھر یہ یزید کا بیٹا اس نے اپنے باپ سے بغاوت کیوں کی؟ پھر یہ ہر سال سنیوں کو چھوڑیے، مسلمانوں کو چھوڑیے، آپ دیکھیے کہ ہندو، آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں ایک چینل ہے جس کا نام ہے ریڈ مائک. اس کا جو مالک ہے وہ بھی اربعین باغ میں کربلا گئے، اور اس نے اپنے چینل کا نام ریڈ مائک کیوں رکھا؟ علاقہ ایسا ہے کہ یہ بات پڑھنے والی ہے. ریڈ مائک وہ لوگ کہتا ہے کہ ہم کربلا گئے اور وہاں پر ہم گئے تو لاکھوں کا مجمع تھا. امام حسین کے روزے میں ہر ملک کے لوگوں کو 5 منٹ یا 7 منٹ کا ٹائم دیا گیا. ہندوستانیوں کو جو ٹائم دیا گیا ہم بھی اس میں گئے. کہہ رہا لاکھوں کا مجمع، 10 لاکھ کا مجمع، دل رکھنے کی جگہ نہیں. پہلے یہی شخص این ڈی ٹی وی میں تھا، اسی کی طرف سے وہاں گیا تھا. کہہ رہا ہم وہاں پہ گئے تو ایک صاحب ہیں جو بنگلور میں رہتے ہیں اور وہ حسین ڈے مناتے ہیں، بہت انٹرنیشنل پیمانے پہ حسین ڈے مناتے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ جائیں تو آپ کو یہ کلپ وہاں پہ ملے گی. کہتا ہے وہاں پہ گئے اور اندر جانے کے بعد ہم جب نکلے تو ہمارے جوتے وہاں نہیں تھے، کیونکہ راستہ تھا ہزاروں لاکھوں کا مجمع، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو کس کو کہاں جوتے مل جائیں گے. کہہ رہے ہم آدھے گھنٹے کے بعد جب وہاں سے نکلے تو ہمارے جوتے نہیں تھے. ہم پریشان تھے، ہم یہاں کہاں جائیں گے، کہاں سے جوتے لیں گے، اتنا مجمع ہے. تو کہتا ہے کہ میری نظر پڑی کہ ایک انسان دور سے ہمارے جوتے لیے کھڑا ہے. دور سے ہمارے جوتے لیے کھڑا ہے. ہم نے جیسے اس کو دیکھا اس کے قریب گئے. کہہ رہا یہ تمہارے کا نہیں، ہمارے نہیں ہے. کہا کس کے ہیں؟ کہا ہمیں نہیں معلوم. کہہ رہا اٹھا کے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ کہہ رہا ہم اس لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جس کے ہو وہ دیکھ لے، جس کے ہو وہ دیکھ لے. کہا کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ پھینک دیتے، جانے دیتے. کہتا نہیں، یہ حسین کے ظاہر ہے، میں توجہ چاہتا ہوں. کہہ رہا میں آدھا گھنٹے سے یہ جوتے لیے کھڑا ہوں. اب دیکھیے عمل کہاں ہے، اثر کہاں ہے، میں توجہ چاہتا ہوں. عمل ہے عراق کا، اثر ہے ہندوستان میں. وہ یہ کہتا ہے کہ میرے جوتوں کی قیمت نہیں، لیکن ان جذبات کی قیمت اتنی ہے کہ میں وہیں سے بدل گیا. میں توجہ چاہتا ہوں، میں وہیں سے بدل گیا. اب مجھے کہنے دیجئے کہ حسین انقلاب کا نام ہے، حسین تبدیلی کا نام ہے. یہ زمانہ کیوں دشمن ہے؟ کربلا نہیں ہوئی، ڈر یہ ہے کہ زمانہ بدل رہا ہے، زمانہ بدل رہا ہے. یہ زمانہ بدلنے نہ پائے اس لیے کربلا کا انکار کر دو. اب میں یہ بتا دوں کہ کربلا کا انکار حکومتیں نہیں کر پائیں. تیری کیا حیثیت؟ اس لیے کہ وارث کربلا مہدی موجود ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے سلوان. جانے والا ہندو کوئی کہتا ہے کہ میں نے وہیں سے سوچا، میں نے وہیں سے سوچا کہ میں ایک چینل بناؤں گا کہ جس کا نام رکھوں گا ریڈ مائک. حسین ڈے میں وہ یہ کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہم نے اپنے چینل کا نام ریڈ مائک اس لیے رکھا، لال مائک. کہہ رہا ہے امام حسین کا خون
امام حسین کا مشن امام حسین کے چہرے والوں کے جذبے جوش مارتے ہوئے خون کی طرح تو کب میں نے اپنے چینل کا نام بھی ریڈ مائک رکھا. کہا یہ نام امام حسین کی جس طریقے سے خون کی سرخی پوری دنیا میں زندگی پیدا کر رہی ہے یہ میرا چینل بھی دنیا میں سچ پھیلائے گا. اور اس کا ہمیں آئیڈیا حسین سے آیا ہے. ریڈ مائک نام رکھا ہے. ریڈ مائک نام رکھ کے یہ بتا رہا ہے کہ اس کی نظر میں حسین کا خون زندہ ہے. تو کیسا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ تیرا نہ کلمہ زندہ ہے نہ تو زندہ ہے. صلوات پڑھ محمد. یہ تو ہے لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم امام حسین کے نوکر ہیں. پوری دنیا میں انٹرنیشنل پیمانے پر ایک ہندوؤں کے بہت بڑے سنت ہیں شری شری روی شنکر کئی بار کربلا گئے. لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں آسانی سے سکون ملتا ہے. شری شری روی شنکر کہتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس ان کی اسپیچیں سنتے ہیں کہتے ہیں بہت سکون ملتا ہے. کربلا میں روی شنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ہماری باتوں سے سکون ملتا ہے ہمیں کربلا میں سکون ملتا ہے. ہمیں کربلا میں سکون ملتا ہے. عجیب بات ہے کربلا تلاطم بھی ہے کربلا سکون بھی ہے کربلا انقلاب بھی ہے کربلا راحت بھی ہے کربلا جنون بھی ہے کربلا عشق بھی ہے کربلا فلسفہ بھی ہے کربلا شہادت بھی ہے کربلا معرفت خدا بھی ہے کربلا عہد رسول بھی ہے وفاداری رسول کا بھی نام کربلا ہے خدا کی وحدانیت کا نام کربلا ہے. اگر حسین نہ ہوتے تو پھر دنیا میں اسلام نہ پھیلتا. اور اگر اسلام پھیل بھی جاتا میں توجہ چاہتا ہوں اگر اسلام پھیل بھی جاتا تو بنی امیہ کا اسلام پھیلتا رسول کا اسلام نہ پھیلتا. صلوات پڑھ محمد. یہ فکریں یہ نسلیں اپنے کو جو جوڑ رہے ہیں بنیاد کے اوپر جوڑ رہے کہ وہاں پر کربلا جانے سے روک رہے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر انسانی جذبات دیکھنا ہو تو کربلا جائے. کربلا امیروں کی جگہ نہیں ہے. کربلا عشق کی جگہ ہے. کربلا احساس کی جگہ ہے. ایک چھوٹی سی چیز ایک فیملی کی کلپ آئی ان کے گھر میں کچھ نہیں. کربلا کیسے برپا کی جاتی. کربلا محلوں کی محتاج نہیں. کربلا کے لیے اے سی کی ضرورت نہیں. تپتی ہوئی زمین کے اوپر خانوادہ کا نام کچھ نہیں لیکن عشق حسین ہے. کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے. غیروں کی خدمت کے لیے کچھ نہیں ہے. جو سرمایہ تھا لیکن کربلا ہے کیا. جذبات کہتے ہیں اس کی لکھ میں تو خانوادے نے کیا کیا کہ چھوٹی سی ایک مشین لے کے آئے جو پانی کا اسپرے کرتی ہے. چھوٹی سی مشین گھر کی ایک بالٹی لی اس کے اندر اس کو رکھا اور اس مشین سے امام حسین کے جو زائر جا رہے ہیں ان کے اوپر پانی کا اسپرے کر رہے ہیں. یہی ہماری خدمت ہے. یہی ہماری خدمت ہے. بہت سے لوگ وہاں پہ آپ جائیں آپ دیکھیں کہ آپ جا رہے ہیں اور کوئی وہ نہیں. اہل سنت کے بہت بڑے عالم پاکستان میں اس وقت اللہ ان کی حفاظت کرے وہ وہاں پہ گئے مفتی ہمدرد اور سنی بن کے گئے. کام سنی ہے اربعین باغ میں گئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پورے راستے پر مفتی ہمدرد
کہہ رہے پورے راستے بھر نجف سے کربلا کے راستے تک میرے آنسو نہیں رکے، تو رو رہے ہیں. کہہ رہے جہاں جاتے ہیں جذبات دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے جہاں جا رہے ہیں جذبات دیکھ رہے ہیں. ہم ابھی اٹھتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے، ایک آتا ہے اور ہمارے پیروں کو پکڑ لیتا، ہم کہتے بھائی ہمارے پیروں کو چھوڑو، کہتا تھوڑی دیر دبانے دیجئے، میں توجہ چاہتا ہوں، تھوڑی دیر دبانے دیجئے. وہ کہتے بھائی چند قدم چلنے تو دو، تھکنے تو دو. کہہ رہے نہیں تھکنے نہیں دیا جاتا ہے، میں توجہ چاہتا ہوں، تھکنے نہیں دیا جاتا ہے. اب مجھے کہنے دیجئے کہ دیکھیں اس محلے کے بڑے حاجی گئے ہیں، اس محلے سے ماشاءاللہ بڑے حاجی گئے ہیں، اور ناظپارہ کا بڑا مشہور محلہ ہے. بڑے حاجی گئے، جا کے منظر انہیں نے دیکھا ہے حج میں جگہ جگہ پہ ٹیکس لیا جاتا ہے، جگہ جگہ کے اوپر پیسے لیے جاتے ہیں. ہوٹل ہے تو پیسے، اور آپ زمزم کا پانی لے رہے تو پیسے، قرآن کی کاپی لے رہے تو پیسے، خانے خدا میں داخل ہو رہے تو پیسے، منع اور عرفات میں جا رہے تو پیسے، رمی جمرہ میں جا رہے کنکریاں مارنے تو پیسے. عجیب بات ہے کہ وہاں جا کے جو تبرہ کرتے ہیں یہاں آگے منع کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. سعودی عربی کے ایک ہیں جنہی نے 40 مسیح اور حج کا کمپریزن کیا. کہتے ہیں کہ یہ 30 لاکھ حج میں اگر مجمع ہوتا 30 لاکھ کا تو گورنمنٹ پریشان ہو جاتی. سعودی گورنمنٹ جہاں امریکہ کی کمپنیاں انوالو ہیں، یورپ کی کمپنیاں انوالو ہیں، ان کے پاس دنیا کے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں، دنیا کی پہلی نمبر کی ریفائنری موجود ہے. ان کو پیسے کی کمی نہیں ہے. وہاں کے جو بادشاہ ہیں وہ محلوں میں رہتے ہیں، ایسے محلوں میں رہتے ہیں کہ جس کے بیڈ جو ہیں وہ سونے کے ہیں، ان کے باتھ-روم کے جو سیٹیں ہیں وہ سونے کی ہیں، وہ جس آئینے میں جا کے اپنی شکلیں دیکھتے ہیں وہ سونے کی ہیں. لیکن وہ سونا ان کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے کہ جب کربلا کا وہ منظر دیکھتے ہیں کہ جہاں غریب جھوپڑی میں رہنے والے شاداب نکلتے ہیں، اور جب وہاں سے نکلتے ہیں اگر 7 کروڑ مجمع آتا ہے تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجمع بہت کم آیا. میں توجہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں مجمع بہت کم آیا. وہ اپنے پنجوں کے بل اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں حسین کے ظاہر اب کی کمائے، خدمت کا موقع کب ملے گا. بھائی ان کی سوچ ہے کمانے کی، کیونکہ یہ بندے ہیں امریکہ کے، ان کی سوچ ہے خدمت کی، کیونکہ وہ نوکر ہے حسین کے. کہاں مقابلہ کریں گے اب دنیا میں. اب دیکھیے ہندوستان کی بھی میڈیا یہاں یہ کہتی ہے کہ کمبھ کا مجمع زیادہ تھا، پاس روڑ دیتے ہیں کمبھ کا مجمع بہت زیادہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ 40 سے ملاتے ہیں، 40 سے ملاتے ہیں. حج پہ انشاءاللہ آپ جائیں اور جا کے دیکھیں گے کہ وہاں پر مجمع ڈیوائیڈ ہوتا ہے. کچھ لوگ طواف کر رہے ہیں، کچھ سعی کر رہے ہیں، کچھ مزدلفہ میں ہیں، کچھ منی میں ہیں، کچھ عرفات میں ہیں، کچھ کنکریاں مار رہے ہیں. لیکن یہاں پر کربلا میں امام حسین اور جناب عباس کے روضے کے درمیان کا فاصلہ 1 کلومیٹر کا بھی نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، 1 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے. لیکن 7 کروڑ لوگ اس میں آتے کیسے ہیں؟ اس میں آتے کیسے ہیں؟ دنیا نے گرینیز بک والوں نے کہا کہ یہ شیعوں کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے. بھائی زیادہ سے زیادہ یہ جتنا اسپیس ہے اس میں آئیں گے تو 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ. وہ آنے کے بعد انہی نے اپنی اپنی مشینیں لگا دی اور انٹری ہونے لگی. جب زیرو بڑھنے لگے اتنی تیزی سے بڑھنے لگے کہ اب یہ کہتے ہیں کہ مشین بند کر دو. اس لیے کہ یہ گن نہیں سکتی ہے. ارے تمہیں ہوش نہیں ہے، تم مشینوں سے جذبات کہاں گن سکتے ہو.
لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان کے سنی نہیں، ہم انہیں وہابی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ وہابی بھی ایسے ہیں کہ جو دل سے امام حسین کو چاہنے ماننے والے ہیں، وہ ظاہری مجبوریاں جو بھی رہی ہوں بیچاروں کی، لیکن بہرحال ہم انہیں وہابی بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک صاحب تھے، بہت بھینکر آواز میں بولتے تھے، جسے ہم اپنی مثال کیا دیں، اچھا محلہ ہے، مثال قرآن کی دیتے ہیں، سورہ جمعہ کی مثال، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے بری آواز اگر کوئی ہے تو وہ گدھے کی آواز ہے، کیونکہ گدھا بغیر سوچے سمجھے بولتا ہے۔ یہی کام اس بیچارے نے کیا کہ بول دیا، آواز اتنی بھیانک تھی کہ وہ بحری حکومت کے کانوں میں بھی آواز چلی گئی، اور جانے کے بعد گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ہونا تھا تو توجہ چاہتا ہوں، گرفتار ہونا تو ٹون بدل گئی۔ پہلے کربلا کا انکار، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں، لیکن پتہ نہیں پاکستان کے جیل میں کون سی روٹی کھلائی گئی۔ میں توجہ چاہتا ہوں کہ جب سے وہاں پلٹے ہیں، کہتے ہم تو علی اور اولاد علی کے عاشق ہیں۔ بھائی کلمہ قبول نہیں ہے، اگر علی کے اور ان کے بیٹوں کی محبت نہ ہو تو اگر یہی بات پہلے مان لی ہوتی تو جیل بھی نہ جاتے۔ صلوات محمد۔ اب ان کے ماننے والے اب وہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں حضرت تو نہیں کھسک گیا، کہ کہیں گئے ہوں، پتہ نہیں کہیں غلط جگہ ڈنڈا پڑ گیا ہو، دماغ کہیں کا کہیں۔ اب عاشق رسول کا ہم حسین کے خلاف کہا جا سکتے۔ عزیزان گرامی، تو 3 وجہ آپ کے سامنے رکھنا کہ آخر عزائے حسین سے دشمنی کیوں۔ بھائی امام حسین کی جہاں پر فرش ازا بچتی ہے وہاں پر خدا کا وعدہ ہے کہ برکت آتی ہے۔ امام حسین کی فرش ازا آپ نے دیکھا ہے، الحمدللہ ہمارے نان پارا کے جو ہندو ہیں ان کے بھی جذبات بڑے بلند ہیں، وہ تو اپنی اپنی دیواروں کو توڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں آئے امام کے قدم۔ ایک بڑھیا کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارا علم آگے بڑھ گیا، بے چین کا نہیں، ہمارے دروازے پہ ماتم ہوگا۔ کیوں ماتم ہوگا؟ اس لیے کہ امام حسین کا نام ہے۔ بھائی وہاں پر وہ بڑھیا ہندو تھی اور بے چین تھی، کہتی تھی کہ پتہ نہیں اگلے سال رہے یا نہ رہے، ہمارے سامنے ہمارے دروازے پہ ماتم ہو جائے۔ اب میں کیا کہوں، کتنے بدنصیب ہیں یہ کہ وہ کلمہ نہ پڑھ کے حسین کا ذکر اپنے دروازے پہ کروا رہی ہے۔ یہ کلمہ پڑھ کے اور ذکر حسین سے نفرت کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طریقے سے حاجی جب لبیک کہتا ہے اور خدا اس کی لبیک کو قبول کرتا ہے تب حج میں حاجی جاتا ہے، ایسے پاسپورٹ بنوانے سے حج کو تھوڑی جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو لیکن رسول نے لبیک نہ کہا ہو۔ اگر رسول نے لبیک کہا ہوتا تو اجر رسالت دیتا، اور اجر رسالت حسین کی محبت ہے۔ یہ بغیر اجر کی یہ جو اسلام لیے پھر رہا ہے یہ سقیفہ کا اسلام ہے، غدیری نہیں ہے۔ صلوات محمد۔ حسین زندہ ہے، اور صرف حسین زندہ نہیں ہے، ذکر حسین زندہ ہے، اور خالص ذکر حسین زندہ نہیں ہے بلکہ یہ ذکر لوگوں کو زندہ کرتا ہے۔ وہ ولولے جو لیکن بہت سی تقریبات ہمارے ہندوستان میں ہوتی ہے، بہت سے جلوس نکلتے ہیں، 8 ربیع الاول کے بعد بھی جلوس نکلتا ہے، لیکن وہ جذبہ ہمیں اس میں نہیں ملتا، وہ جذبہ اس میں نہیں ملتا۔ لیکن محرم کے جلوس کا جو جذبہ ہے، کبھی بھی اگر راستے گورنمنٹ بند کر دے کہ ادھر سے نہیں جائیں گے، کوئی اور جلوس ہوتا ہے تو لوگوں کی ہمت نہیں پڑتی ہے کہ جا کے گورنمنٹ سے بحث کرے کہ نہیں ہم ادھر ہی سے جائیں گے۔ لیکن جب امام حسین کا جلوس جاتا ہے، جناب عباس کا علم جاتا ہے،
تو بڑے دنوں میں بھی ہمت آ جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر ہی سے جائے گا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے یہ سچوں کا جلوس ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ حق پرستوں کا جلوس ہے. حسین کس شان کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء آپ کو بھی کافی مجلسیں بھی کرنا ہے، جلوس بھی کرنا ہے، اور پھر ہم یہ گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ کوشش یہی کریں کہ وقت سے پہلے ہم لوگ وہاں پہنچ جائیں تاکہ جلوس شان کے ساتھ نکلے. اور برادران اہل سنت کی جو بیان کرنا چاہتے ہیں، بہت سی عورتیں اپنی منتیں لیے رہتی ہیں وہاں پہ، دعا کرنا چاہتی ہیں، تو وہ موقع ضائع نہ جائے. اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ لوگ نماز کے فوراً ہی بعد 8 بجے تک اگر آ جائیں کھانا پینا کھا کے، تو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں سے جلدی چلے تاکہ جلدی جلوس نکلے اور عزاداری سید الشہداء میں ہم رونق کا باعث ہوں. ابھی گرامی ایک واقعہ اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا ہے، کیونکہ بہرحال بہت دور سے آگے مسجد کرتے ہیں، اور یہ جو طوالت سفر اپنی دکان بند کر کے آتے ہیں، شہزادیوں سے کہیں زیادہ دے دیتی ہے، نقصان نہیں ہوتا انسان کا. یہ عقیدوں کی بات ہے. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو آ گئے وہ آ گئے، جو نہیں آئے. حسین 1400 سال کے بعد بھی جگہ رہے، لیکن جاگنے والوں کو جگہ ہے. جن کو قسمت میں سونا ہے وہ سوتے رہیں گے. کہ حسین عصر عشر پکار رہے تھے تب بھی سو رہے، اگر جاگ رہے تھے وہ عیسائی تھے، لیکن حسین کی آواز سے لبیک کہہ کے پہنچ گئے. شخص ظاہراً ابراہیم بن نقی ان کا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں جگہ مسافر خانے میں گیا اور وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ جس کے سر پہ وہ کپڑا باندھے ہوئے اور بار بار اس کو غش آ جاتا ہے. تو اس کے بعد گیا اور ہم نے اس سے جا کے کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا، باہر سے آئے ہو؟ آرام کی سے جا رہے ہیں. کہا کہ تمہیں غش کیوں آ رہا ہے؟ کہا ہے تم ماما ایسے کیوں باندھے ہو؟ نے کہا کہ ضبط ہے. کہاں جنگ ہو گئی؟ کہہ رہا ہے کہ یہ جنگ صفین میں ہوئی تھی. صفین میں جنگ ہوئی. صفین کب ہوئی؟ 40 ہجری سے پہلے کا واقعہ. یہ جو بات کر رہا ہے یہ تمام 700 800 900 سال بعد کی بات کر رہا ہے. ان کا تم جھوٹے ہو، تم کہاں صفین میں تھے؟ کہہ رہا ہے نہیں، یہ جو وار ہے، یہ جو ضبط ہے، یہ صفین کا ہے. توجہ زبانوں کے لیے اس واقعے کو بتانے کے لیے 2-3 چیزیں آپ کی خدمت پیش کر دیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ کربلا میں ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ زیارت پڑھتے ہیں کہ نہیں سکوں یوم عاشورہ ضروری، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے. امام حسین یہ کہتے ہیں میرے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے. آپ کی زیارت پڑھتے ہیں کہ چاہیے مطابقت ہے دوسرے لوگ. ادھر امام حسین ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے چاہنے والوں کاش تم کربلا میں ہوتے. ادھر شیعہ یہ کہتے ہیں کاش ہم کربلا میں ہوتے. آپ کربلا میں ہو سکتے ہیں 2025 میں بھی. آپ اگر چاہیں تو کربلا میں ہو سکتے ہیں، امام حسین کے ساتھ ہو سکتے ہیں. کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر مقصد حسین کو دیکھیں. یہ فارمیلٹی والی مجلسیں، یہ فارمیلٹی والے جلوس نہیں، سب جملہ ہے. لیکن کیا کریں، شرعی ذمہ داری ہے، موت کا کوئی بھروسہ نہیں کب آ جائے. جتنا حق ہو سکے انسان کہے، چاہے وقتی طور پہ برا لگے، شاید یہ جملہ بعد میں سوچیں. عزیزان گرامی ہو سکتے ہیں اگر امام حسین کے مقصد کے ساتھ. یہ ماں باپ نے جو عادت ڈالی ہے مجلسوں کی بچپنے سے کہ مجلس ہم چلے گئے، مجلس ثواب مجلس تو ہے
لیکن فائدہ مجلس کا فائدہ ہے وہ تب ہوگا کہ جب آپ ان شرائط کے ساتھ آئیں۔ تو وہ شرطیں کیا ہیں؟ کہا کہ کردار کو امام حسین کے کردار سے ملائیں۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم اپنا کردار امام حسین سے ملائیں۔ جب ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارا کردار امام حسین کے کردار سے ملے، تب کہیں جا کے ہمارا کردار جناب حر کے غلام کے برابر بھی نہیں ہو پائے۔ تو کوشش، وہ شخص یہ کہتا ہے کہ صفین میں یہ ضرب ہم کو لگی، ان کا تم کہاں صفین؟ کہہ رہا ہے کہ ہم اور ہمارا دوست ہم سفر تھے، راستے میں وہ ناصبی وہ کہتا ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں علی ہوتے تو ہم علی کو قتل کرتے۔ ناصبی یہ کہتا ہے کہ ہمارے زمانے میں اگر علی ہوتے تو ہم علی کو قتل کرتے۔ یہ جملہ ہم سے برداشت نہیں کہا۔ اس نے جیسے یہ جملہ کہا تو ہم نے کہا کہ تمہاری ماں تمہارے جنازے پہ روئے؟ اس نے کہا کیوں؟ کہا تم علی کو قتل کرو گے؟ علی کا غلام تمہیں قتل کرتا۔ میں نے تلوار نکالی اور ہم دونوں جنگ کرنے لگے۔ میں توجہ چاہتا ہوں، ہم دونوں جنگ کرنے لگے۔ جنگ کرتے کرتے ہم لوگ بہت دیر تک جنگ کرتے رہے۔ پھر وہ ہم پہ غالب آیا اور چاہتا تھا کہ ہمیں قتل کرے۔ کہ ایک مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ کوئی سوار آیا ہے اور اس نے آ کے ہماری مدد کی اور ہمیں بچایا ہے۔ اتنے میں اس دشمن نے ہمارے سر پہ یہ تلوار چلا دی اور جو ہم زخموں سے چور چور کے پورے جسم سے خون بہ رہا تھا، تو جو سوار آیا اس نے اپنا ہاتھ ہمارے جسم پہ پھیرا، تمام زخم ہمارے ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ سر کا زخم باقی رہا۔ ہم نے کہا بھائی یہ بھی ٹھیک کر دے۔ کہا یہ نہیں کریں گے۔ کہا کیوں؟ کہا جب جانا کوئی تم سے پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا تو کہنا صفین میں لگا۔ میں توجہ چاہتا ہوں۔ کہا جب کوئی پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا تو کہہ دینا صفین میں لگا، اور جب کوئی پوچھے تم صفین میں کہاں تھے تو تم یہ واقعہ بتانا کہ ہم مزاجن فکرن فطرتن کہاں تھے؟ صفین میں علی کے ساتھ تھے۔ کہا میری نیت علی کے ساتھ صفین میں جنگ کرنے کی تھی، لہذا یہ جنگ ہماری صفین کی جنگ ہے، یہ زخم صفین کا زخم ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی علی کے ساتھ رہنا چاہے تو پھر کردار علی، فکر علی، مزاج علی، نصرت علی، نیت علی اگر رہے گی تو انسان علی کے ساتھ جنگ کرنے والوں میں شریک رہے گا، اور اگر کوئی علی کے ساتھ رہ کے بھی منافق ہوگا تو ابن ملجم تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہوگا۔ صلوات علی محمد۔ یہی کیفیت ناصران حسین کی ہے۔ وہ لوگ جو فرش ادا بچھاتے ہیں اور کہتے ہیں اب ضرور عبادت و احمد و ہوا، انسان عبادت وہ ہے تو جو زحمت ہو۔ ایک انسان جوان ہے، دوڑتا ہوا مسجد چلا گیا، نماز پڑھ لی، دوڑتا ہوا مسجد پہ چلا گیا، اور ایک انسان بیمار ہے جس کے پیروں میں تکلیف ہے، وہ لگڑا کے مسجد میں پہنچ رہا ہے، کیا دونوں کا ثواب برابر ہوگا؟ کہا نہیں، زحمت سے کیا اس کا ثواب کرنا تو سزید دیکھنا آپ کی زحمتوں کو کرنا۔ ایام عطا کے آخری ایام فرش عطا جس کی رہی آپ بیٹھتے رہے، پتا کرے کہ ہمارے آنسو بارگاہ جناب سیدنا کو قبول ہوئے ہو، خدا کرے کہ ہمارے زمانے کا امام ہم سے راضی ہوا ہو۔ وہ بھی امام حسین کا سب لے کے اپنے گھر پہنچا، کوفے سے قریب وہ رہتا تھا۔ جب وہ گھر پہنچا تو وہاں پر رات میں جب وہ پہنچا اس نے سر امام حسین کو تندور میں رکھ دیا اور جا کے سو گیا۔ رات کی تاریخی، اس کی زوجہ ہے مومنہ، پوری رات میں سو رہا ہے، عبادت گزار بیوی کی نماز شب کی جو تھی، اور وہ پوری سے پوچھتی ہے کہ بتاؤ کہ یہ ایام میں تم نہیں تھے، کہاں تھے؟ پوری یہ کہتا ہے کہ میرے امیر یزید کے خلاف ایک باغی نے بغاوت کی، ہم اس سے جنگ کرنے کے لیے گئے، اسے ہم نے قتل کر دیا، سو گیا۔ مومنہ اٹھی نماز شب میں، کیا دیکھتی ہے کہ اس کے پڑوسی خانے میں
اتنی روشنی ہے، اتنی روشنی ہے، کہتی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے تندوریں جلا دی گئی، گھر میں خوشبو ہے، روشنی ہے۔ کہتی میں نے رات میں تو تندور بجھا دیا تھا، ہم نے تو جلایا نہیں تھا۔ اب کہتی ہے کہ میں جب تندور کے قریب پہنچی، میں نے یہ دیکھا کہ جو نور نکل رہا ہے وہ اسی تندور سے نکل رہا ہے۔ قریب پہنچی تو شجتر تھی، حیرت میں تھی۔ اسی حیرت میں میں نے یہ دیکھا کہ ایک سواری آسمان سے اتری ہے، 4 عورتیں اس سواری میں موجود ہیں۔ ایک عورت آئی اور آنے کے بعد تندور کے بغل میں بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد اس نے تندور میں ہاتھ ڈالا اور ایک سرف نکالا۔ اس سرف سے اتنی خوشبو آ رہی تھی، اتنی روشنی تھی۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ محترمہ کہ جو سواری میں آئی تھی، اس کٹے ہوئے سر کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سوار کے چہرے کو صاف کر کے پیار کر رہی ہے اور یہ کہتی ہے اے میرے لال، ارے تجھ پہ کیا ظلم و ستم ہو گئے؟ مجھے نہیں پتا تھا کہ شہادت کے بعد بھی تجھ پہ رحم نہیں کیا جائے گا۔ کہیں میں بڑی پریشان تھی، پھر میں نے کیا دیکھا کہ وہ عورتیں اس عورت کو سنبھال رہی تھی۔ وہ عورت اس سر کو لے کے بوسے دے رہی تھی اور بار بار یہ کہی جا رہی تھی اے میرے لال، ارے تجھے پیاسا شہید کر دیا گیا۔ پھر یہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ عورتیں جب چلی گئی، میں تندور کے قریب گئی، میں نے سر کو نکالا، میں نے کیا دیکھا کہ یہ وہی پیشانی ہے جس سے نور ساطع ہو رہا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے آقا حسین کو دیکھا تھا، اب جو میں نے سر دیکھا میں پہچان گئی۔ میں نے کہا اے آقا، ارے آپ کو کس نے شہید کر دیا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ وہ آئی اور آنے کے بعد سر کو صاف کرتی ہے، اتنوں گلاب سے دھوتی ہے، تشت میں رکھتی ہے، سر کے سامنے مخاطب ہو کے کہتی ہے اے میرے سید و سردار، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ تندور میں آئیں گے، مجھے نہیں معلوم تھا۔ آئی بے چینی کے عالم میں شمر کو جگاتی ہے، کہا کے کہتی ہے یہ بتا کہ یہ سر کہاں سے لایا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے قتل کر دیا ہے۔ وہ یہ کہتی ہے اب تیرا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں۔ یہ کہتا ہے کیوں؟ کہا تو نے اسے قتل کر دیا ہے جو فاطمہ کا لال تھا، تو نے اسے ذبح کر دیا ہے جو رسول کا نواسا تھا۔ عزیزان گرامی، بس اتنا سننا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی کے عالم میں یہ دیکھتی ہے کہ کوئی اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے مومنہ، تیرے شوہر کی سزا تجھے نہیں ملے گی۔ وہ اٹھ کے یہ کہتی ہے ارے سزا ملے یا نہ ملے، میرا آقا کیا ذبح کر دیا گیا، میرے گھر میں آیا، زخمی سر دے کے ایک مرتبہ سر حسین کو مخاطب کرتی ہے اے آقا میں بے بس مجبور ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے آنکھیں کھولی، جیسے آنکھیں کھولتا تھا یہ غش کھا کے پھر گر گئی۔ اے آقا، ارے آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، آپ نے منظر دیکھا۔ اس کو پسند عمل کو قبول فرما۔ میرے معبود قلب ناظرین حضرت حجت کو ہم سب سے راضی خوش فرما۔ میرے معبود جناب سیدہ کے جوار میں ہم سے رائحت ہوگا۔ پروردگار اللہ داری میں جو کمی رہ گئی ہم حق کے عباد بلّہ حسین ہم سب کو معاف فرما۔ پروردگار تو جوار کا محمد وال محمد مانیان مجلس کی پوری حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار حاضرین مجلس کی پوری حاجات کو پورا فرما۔ جو بیمار ان کو بیماری کربلا کے سب میں شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو ان کی آواز میں افسار میں شفا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔